الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور ایمان والے بھائیوں، گزشتہ جمعہ ہماری بات چل رہی تھی جمعۃ المبارک کے فضائل و خصائص کے متعلق. آپ حضرات کے سامنے جمعہ کی تعریف اور اس کی وجہ تسمیہ اور اس کے فضائل اور جمعۃ المبارک کیسے فرض ہوئی، کب فرض ہوئی اور اس کی دوسری فضائل بیان کی گئی تھی. اس کی کچھ باتیں چونکہ باقی رہ گئی تھی، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ آج انہی باتوں کو بیان کر دیا جائے. تو آپ حضرات کے سامنے جمعۃ المبارک کے بڑے آداب اور بڑی فضیلتیں سنائی تھی. اتنی ساری فضیلتیں جمعۃ المبارک کی ہے، لیکن اس کے باوجود کتنے حضرات ایسے ہیں جو جمعۃ المبارک کی نماز کو نہیں پڑھتے. بڑے بدنصیب اور محروم القسمت لوگ ہیں کہ جمعۃ المبارک کی اتنی ساری فضیلتیں آئی ہے، احادیث پاک میں اس کے کتنے خصائص اور کتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثر حضرات نے جمعۃ المبارک کی نماز نہ پڑھنے کو معمول بنا رکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کی نماز چھوڑنے والوں کے لیے بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں حضرت ابو الجعد زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بلا عذر محض غفلت اور سستی کی وجہ سے 3 جمعہ اس نے ترک کر دی، 3 جمعہ کی نمازیں نہیں پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، یعنی ان کو نیک عمل کی توفیق نہیں ہوگی، نیک عمل کی توفیق سے وہ محروم رہے گا. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کی نماز بغیر عذر کے ترک کی، اور دوسری روایت میں ہے کہ 3 جمعہ کی نماز بغیر عذر کے ترک کی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دفتر میں، اس رجسٹر میں جس میں کبھی رد و بدل نہیں ہو سکتا، منافق لکھا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کے ان تختوں پر بیٹھ کر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یا تو لوگ جمعہ کی نماز نہ پڑھنے سے باز آ جائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یقیناً وہ غافلین میں شمار کیے جائیں گے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جمعہ کی نماز میں شرکت کرنے سے پیچھے رہتے ہیں
ان کے بارے میں مجھے ایسا کبھی دل میں ایسا خیال آتا ہے، ایسا مجھے ہوتا ہے کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے کسی اور کو حکم دوں کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھائے، اور جو لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں میں ان کو ان کے گھروں کے سمیت آگ لگا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز چھوڑنے والوں کے لیے اتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے، تو اس سے جمعہ المبارک کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اور اس کے چھوڑنے پر اس کی وعیدیں بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کتنی بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے جمعہ المبارک کی فضیلتیں اور خصوصیتیں بیان کی تھی، ایسے ہی جمعہ المبارک کے آداب بھی آئے ہیں۔ چنانچہ حجۃ الاسلام حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں جمعہ المبارک کے آداب بڑے اچھے انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ جمعہ کے کچھ فطری آداب ہے اور کچھ آداب جمعہ کے دین کے ساتھ مخصوص ہے۔ چنانچہ جمعہ کے فطری آداب 10 ہے۔ حجۃ الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے 10 آداب بیان فرمائے ہیں جو فطری آداب ہے۔ اس میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جمعہ کی تیاری جمعرات سے ہی کر لی جائے، یعنی جمعہ کے دن جو کپڑے پہننے ہیں اسی طریقے سے غسل اور صفائی وغیرہ کا سارا انتظام جمعرات سے ہی کر لیا جائے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کیا جائے، جیسا کہ اس سے پہلے جمعہ کے دن غسل کرنے کی فضیلت حضرات کے سامنے بیان کی گئی، بلکہ بعض علماء نے جمعہ کے دن غسل کرنے کو واجب کہا ہے۔ اور مدینہ المنورہ میں جب یہ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے تو لوگ اس کو ایسے شخص کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے جو جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا تھا۔ مثلا وہ یوں کہتے تھے کہ یہ تو جمعہ کے دن غسل نہ کرنے والوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ لوگ اس طریقے سے لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے اور اس آدمی کی تشبیہ رہتی تھی جو جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا تھا، یعنی جمعہ کے دن معیوب سمجھا جاتا تھا ان کے نزدیک یہ غسل کر کے نہیں آیا۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن زینت اختیار کرنا بھی مستحب ہے۔ اب زینت سے مطلب یہ ہے کہ صفائی ستھرائی، چاہے بدن کی صفائی ستھرائی ہو یا لباس کی صفائی ستھرائی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لانے سے پہلے ناخن اور اپنی مونچھیں تراشتے تھے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن زیر ناف بالوں کی صفائی کر لی جائے تو یہ بھی بہتر ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے زیر ناف بالوں کی صفائی کرنے کے 3 درجے بیان فرمائے ہیں کہ افضل درجہ یہ ہے کہ ہر ہفتے اس کی صفائی کی جائے، اور اس کا درمیانی درجہ یہ ہے کہ 15 دن میں صفائی کر لی جائے، اور اس کا آخری اور ادنا درجہ یہ ہے کہ 40 روز میں صفائی کر لی جائے۔ اگر کوئی آدمی 40 روز پر زیادتی کرتا ہے، یعنی 40 دن ہونے کے باوجود صفائی نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ چوتھا ادب یہ بیان فرمایا کہ جمعہ کے دن مسجد میں جلدی تشریف لائے، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے جمعے کے دن پہلی گھڑی میں آنے والے کی دوسری گھڑی میں آنے والے کے لیے تیسری گھڑی میں آنے والے کے لیے کیا ثواب ملتا ہے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ 5واں ادب یہ ہے کہ جمعہ کے دن مسجد میں تشریف لانے کے بعد لوگوں کی گردن فلان کر آگے نہ جایا جائے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی گردن فلان کر آگے جاتا ہے کل اس کو جہنم کا پل بنایا جائے گا، لوگ اس کے اوپر سے گزر کر جائیں گے۔ ایک صاحب جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوئے، اس دوران کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور وہ لوگوں کی گردن پھلانگتے ہوئے آگے بڑھے اور اگلی صفوں میں بیٹھ گئے۔ نماز سے فراغت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟
जुमा की नमाज पढ़ने से तुमको किस चीज ने रोके रखा था? तो उस साहब ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैंने तो जुमा की नमाज आपके साथ ही पढ़ी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें लोगों की गर्दनें फलांग कर जाता हुआ नहीं देखा गया? तो इससे मालूम हुआ कि लोगों की गर्दन फलांग कर जाना यह अमल को जाय कर देना है। छठा अदब यह है कि जब जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए आए तो मस्जिद में दाखिल होने के बाद ऐसी जगह बैठे कि गुजरने वालों को परेशानी और तकलीफ न हो, और अगर नमाज पढ़े तो ऐसी जगह नमाज पढ़े कि कोई शख्स आगे से गुजरने न पाए, इसलिए कि हदीस पाक में नमाजी के आगे गुजरने से मना किया गया है। सातवां अदब ये बयान फरमाया कि जुमा के दिन सफ़े अव्वल में बैठने की कोशिश करे, लेकिन उसमें शर्त है कि लोगों की गर्दन फलांग कर आगे न जाए, बल्कि जल्द आकर सफ़े अव्वल में बैठने की कोशिश की जाए। आठवां अदब ये है कि जुमा के दिन जब इमाम साहब खुतबा देने के लिए मिंबर पर जाने लगे तो उस वक्त नमाज और कलाम को बंद कर दिया जाए। हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा खरजल इमाम फला सलात वला कलाम, कि जब खतीब खुतबा देने के लिए निकले, मिंबर पर चढ़े और खुतबा देने के लिए बैठे, तो न नमाज है और न कलाम है। और अबू दाऊद शरीफ की एक रिवायत में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सब जुमा के दिन अपने साथी से ये कहे कि चुप रहे, तो उसने भी लग़्व काम किया। यानी अगर कोई बातें करता है, कोई मस्ती करता है, तो उसको भी खामोश रहने का मत कहो, उसको भी चुप रहे ऐसा मत कहो, ये भी लग़्व कलाम शुमार हो जाएगा। और नौवां अदब ये है कि जुमा की इब्तिदा में कुछ उमूर की रियायत की जाए। इस सिलसिले में इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह ने एक बेहतरीन अमल बयान फरमाया है कि जुमातुल मुबारक की नमाज के बाद अगर कोई शख्स किसी से बात किए बगैर, बोले बगैर 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा सूरह इखलास, 7 मरतबा सूरह फलक और 7 मरतबा सूरह नास पढ़ेगा तो इस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक वो महफूज रहेगा। और 10वां अदब इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह ने यह बयान फरमाया कि मुस्तहब है कि जुमे के दिन आदमी जुमा की नमाज के बाद से असर तक मस्जिद में रहे, और अगर वो मगरिब तक रहता है तो ये बहुत ज्यादा बेहतर है। इमाम गजाली ने उसकी फजीलत बयान फरमाई है कि जो आदमी जुमा के बाद से लेकर असर तक रहता है मस्जिद में तो उसको एक हज का सवाब मिलता है, और जो मगरिब तक ठहरता है तो उसको हज और उम्रे का सवाब मिलता है। तो ये 10 आदाब थे जो फितरी आदाब थे। अब मैं जुमातुल मुबारक के दिन के साथ जो मखसूस आदाब है मैं उसको हजरत के सामने पेश करता हूँ। वो कुल 7 आदाब है जो इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह ने इहयाउल उलूम में बयान फरमाए हैं। सबसे पहला अदब यह है कि जुमा के दिन सुबह में या जुमा की नमाज के बाद या जुमा की नमाज से पहले या असर की नमाज के बाद किसी इल्मी मजलिस में शिरकत करें। इल्मी मजलिस यानी दीनी मजलिस, जैसे कि अभी हम बैठे हुए हैं, ये इल्मी और दीनी मजलिस है। इसी तरीके से फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद जो फजाइल अमल की तालीम होती है वो भी दीनी ही और इल्मी मजलिस होती है, उसमें शिरकत करनी चाहिए। तो ये अदब, इसका सवाब हमें हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा अदब ये बयान फरमाया कि जुमा के दिन की मकबूल घड़ियों पर नजर रखे, कहीं ऐसा न हो कि हमारी गफलत की वजह से ये मकबूल घड़ी हमारे हाथ से निकल जाए। तो मकबूल घड़ी पर नजर रखना यह भी जुमातुल मुबारक की खुसूसियत में से है। और तीसरी खुसूसियत ये बयान फरमाई कि जुमातुल मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। हदीस मुबारका में उसकी बड़ी फजीलत आई है। हजरत मौलाना शेख जकरिया रहमतुल्लाहि अलैहि फजाइल दुरूद में फरमाते हैं कि मुझे हजरत मौलाना फैजुल हसन रहमतुल्लाहि अलैहि के दामाद ने यह बात बयान की कि जब हजरत फैजुल हसन रहमतुल्लाहि अलैहि का इंतकाल हुआ तो इंतकाल होने के बाद उनके कमरे से, उनके मकान से 1 महीने तक इतना की खुशबू आया करती थी।
جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے یہ ذکر کیا گیا تو انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ درود شریف پڑھنے کی برکت ہے. حضرت مولانا فیض الحسن رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ جمعہ کی شب میں یعنی جمعہ کی رات میں بیدار رہتے تھے، جاگتے تھے اور کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں ان کے مکان سے 1 مہینے تک عطر کی خوشبو آیا کرتی تھی. اور چوتھا خاص مخصوص عمل جمعہ کا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور خصوصاً سورہ کہف کی تلاوت کی جائے. احادیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک نور ہی نور کر دیا جاتا ہے. دوسری حدیث میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو وہ 8 دن کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. یہاں تک فرمایا کہ اگر دجال بھی ان دنوں میں نکل آئے گا تو وہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. 5واں ادب یہ بیان فرمایا کہ جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح پڑھی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ التسبیح سکھائی اور ان کو فرمایا کہ ہر جمعہ کو پڑھا جائے. چنانچہ انہوں نے ایسا معمول بنا لیا تھا کہ کبھی ناغا نہیں جاتا تھا، کوئی جمعہ ایسا خالی نہیں جاتا تھا کہ انہوں نے صلاۃ التسبیح نہ پڑھی ہو. انہوں نے اپنا معمول بنا لیا تھا. اسی طریقے سے ایک ادب یہ ہے کہ جمعہ کے دن کو آخرت کے لیے خاص کر لے. ویسے ہم 6 دن دنیا کے لیے خاص کر لیتے ہیں تو صرف 1 دن ہم اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے خاص کر لے اور ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے. تو یہ مخصوص آداب تھے جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں بیان فرمائے. تو جس طریقے سے جمعۃ المبارک کی یہ آداب ہے اور یہ خصوصیتیں ہیں، یہ فضیلتیں ہیں، اسی طرح جمعۃ المبارک کے سلسلے میں ہماری طرف سے بہت ساری کوتاہیاں بھی پائی جاتی ہے. تو میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے درمیان جو بڑی بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہے اس کو بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلی کوتاہی تو ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ ہم میں سے ایک بڑا طبقہ جمعہ کی نماز ہی ادا نہیں کرتا. یہ گناہ کبیرہ ہے. اور دوسری کوتاہی یہ ہے کہ ہم میں سے ایک بڑا طبقہ جمعہ کا آغاز ہی گناہ کبیرہ سے کرتا ہے، وہ اس طور پر کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے. اور تیسری کوتاہی ہماری طرف سے یہ ہوتی ہے کہ ایک بڑا طبقہ جمعہ کے دن بغیر غسل کے ہی نماز پڑھنے کے لیے چلا آتا ہے، حالانکہ ابھی ہم حضرات کے سامنے غسل کی فضیلت بیان کی گئی. چوتھی کوتاہی ہماری یہ ہے کہ ہم میں سے ایک بڑا طبقہ زینت اختیار کیے بغیر چلا آتا ہے، جبکہ صفائی ستھرائی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم ہی نہیں دی بلکہ عمل کر کے بتایا. 5ویں کوتاہی ہماری طرف سے یہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے ایک بڑا طبقہ ناجائز لباس پہن کر، غیر شرعی لباس پہن کر، غیر شرعی وضاحت کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتا ہے. یعنی ایسا لباس پہن کر آتے ہیں کہ دوران نماز سطر کھل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور دوران نماز اگر سطر کھل گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ایسے کپڑے پہننے چاہیے جو شرعی کپڑے ہو، شرعی لباس ہو، اس سے ہمارا سطر نہ کھلے اور نماز بھی ہماری اچھی طریقے سے ہو جائے. اور چھٹا ادب یہ بیان فرمایا کہ ہماری طرف سے بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے، خصوصاً اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ایک بڑا طبقہ جمعہ کی نماز کے لیے بالکل اخیر وقت میں آتا ہے، جبکہ فرشتے رجسٹر بند کر کے مسجد میں خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اس کی طرف بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس میں ہم بہت زیادہ کوتاہی اور غفلت کا شکار ہے، ہم بہت غفلت برتتے ہیں.
اسی طریقے سے 7ویں کوتاہی ہماری طرف سے یہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے ایک بڑا طبقہ جمعہ کے خطبے کو نہیں سنتا، بلکہ دوران خطبے فضول باتوں میں مشغول رہتا ہے، حالانکہ خطبہ سننے کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور یہ جمعے کا جو خطبہ نماز کے بعد ہو رہا ہے وہ پہلے ایسا نہیں تھا، بلکہ ابتدا اسلام میں اس کی صورت یہ تھی کہ جمعہ کی نماز پہلے ہو جاتی تھی اور جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں ملک شام سے ایک قافلہ آیا غلہ لے کر، یعنی اناج لے کر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ پڑھا دی تھی اور خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے تھے، لیکن جیسے ہی یہ غلے کا قافلہ آیا تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ ہم نماز سے فارغ ہو گئے ہیں، ہمارے پاس غلہ نہیں ہے۔ اس وقت غلے کی انتہائی کمی تھی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے پاس غلہ نہیں ہے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو سامان ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ سارے صحابہ خطبہ سنے بغیر غلہ خریدنے کے لیے چلے گئے، صرف 12 صحابہ مسجد میں باقی رہ گئے تھے۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب یہ لوگ کسی تجارت اور تماشے کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ کر چلے جاتے ہیں اور آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر ہے، جو یہ تماشا اور یہ تجارت ہے اس سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور 8ویں کوتاہی کہ ہم میں سے اکثر طبقہ ایسا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد بھی کاروبار جاری رکھتا ہے، حالانکہ فقہاء نے صاف الفاظ میں، صاف عبارت میں کہہ دیا ہے کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے۔ اس وجہ سے جمعہ کی جب پہلی اذان ہو جائے تو یہ کاروبار اور خرید و فروخت بند کر دینا چاہیے۔ اور 9ویں کوتاہی کہ ہم میں سے ایک بڑا طبقہ جمعہ کے دن بھی گناہوں سے باز نہیں آتا، حالانکہ جمعہ کا دن بڑا برکت اور عظمت والا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اس عظمت اور برکت والے دن میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے اور منکرات سے بچتے، لیکن ہم تو زیادہ سے زیادہ گناہ کر کے، گناہ میں مبتلا ہو کر اس جمعے کے دن کی عظمت اور تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ اور 10ویں کوتاہی جو زیادہ تر ہمارے درمیان پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہمارا اکثر طبقہ جمعہ کی سنتوں کو نہیں پڑھتا ہے، چاہے وہ پہلے سنتیں ہو یا جمعہ کے بعد کی سنتیں ہو۔ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جمعہ کی پہلی سنتوں کو اور جمعہ کے بعد کی سنتوں کو نہیں پڑھتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے، بلکہ وقت ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود مساجد کے باہر جا کر گپ شپ میں لگ جاتے ہیں اور فضول باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ مسجد میں رہ کر جو سنت ہے اس کو پڑھا جائے، اس میں بڑا ثواب ہے۔ اگر آپ مسجد کے باہر گپ شپ میں لگیں گے اور فضول باتوں میں لگیں گے تو آپ کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو کوتاہیاں، یہ چند کوتاہیاں ہیں، اگر ان کوتاہیوں کو اور غلطیوں کو شمار کرایا جائے تو بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ چند موٹی موٹی کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں۔ اور جو 2 کوتاہی ہمارے درمیان زیادہ تر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ جمعہ کی نماز کے لیے ہم بالکل اخیر میں آتے ہیں، اور دوسری کوتاہی یہ کہ ہم جمعہ کے دن سنتوں کو نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ علامہ ابن القیم نے زاد المعاد میں جمعۃ المبارک کی بڑی خصوصیتیں بیان کی ہے، 33 خصوصیتیں انہوں نے شمار کرائی ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی نے تو ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اللمعہ فی خصائص الجمعہ، اس میں انہوں نے جمعۃ المبارک کی 100 خصوصیتیں اور اس کے احکام کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ درود شریف کی کثرت سے درود شریف پڑھنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اسی طریقے سے دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس دن میں مسواک زیادہ کرنا، اور اسی طریقے سے مسجد میں جلدی آنا، اسی طریقے سے
جمعہ کی خصوصیت میں سے ہے کہ جمعہ کے دن گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جمعہ کی خصوصیت میں سے یہ بھی ہے کہ پورے 6 دن جہنم کی آگ کو دہکایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے، لیکن جمعہ کے دن جہنم کی آگ کو بھڑکایا نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے جمعے کے دن سورہ فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھنا مسنون ہے، اور جمعہ کی نماز میں ایک روایت کے مطابق سورہ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلی اور سورہ غاشیہ پڑھنا مسنون ہے، اور دوسری روایت کے مطابق سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھنا مسنون ہے۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جس شخص کا انتقال جمعہ کے دن یا جمعہ کے رات میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ جمعہ المبارک کی خصوصیتیں تھی اور اس کے فضائل و آداب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جمعہ المبارک کی اس عظمت اور اس کی برکت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین میں ہماری طرف سے جو غلطیاں، جو کوتاہیاں اور جو غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے، جو غفلت ہماری طرف سے برتی جاتی ہے، اس سے ہماری درگزر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔